بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آئی نو میں نے کہا تھا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو میں بناؤں گا بائی دی اینڈ آف اکتوبر. تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. مائی اپالوجیز. کچھ مصروفیات تھیں. بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کم از کم میرے لیے، کیونکہ میں نے ایک زندگی میں بہت بڑا، شاید میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ جو ہے میں نے لیا ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کی وجہ سے بہت سارے لوگ سوچیں جن چیزوں کے بارے میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ سوچیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی عزت دی، پیار دیا آپ لوگوں کا تھرو دا میڈیم آف ڈرامہ، فلمز اینڈ ایکٹنگ. میری آج اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ میری کوئی بات ہو یا میں کچھ لکھوں ٹویٹر پہ تو وہ ہزاروں لوگوں تک یا لاکھوں لوگوں تک بات پہنچتی ہے. اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی پیار دی، محبت دی مجھے. جو فیصلہ ہے وہ بتانے سے پہلے میں کچھ آپ کو تھوڑی سی بیک سٹوری اپنی زندگی کی بتانا چاہتا ہوں. اور یہ فیصلہ خدا کے بارے میں ہے. تو اس کو ذرا، اس لیے اب ان کیئر کی ڈیوریشن کتنی لمبی ہوتی ہے ویڈیو کی. آئی جسٹ وانٹ کہ دا پوائنٹ شوڈ گو اکراس. اس فیصلے کو بتانے سے پہلے تھوڑی سی اپنی زندگی کی میں آپ سے بیک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان اے نٹ شیل، بہت چھوٹی کر کے سمرائز کر کے. میں اپنی نوعمری میں ہی جب بڑا ہوا، مے بی 14-15، تو میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے، ایگزسٹینشل کویشچنس پیدا ہوئے کہ کیا میں کیوں ہوں، یہ دنیا کیوں ہے، کیا اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے، کیا موت پہ زندگی ختم ہوتی ہے یا موت کے بعد زندگی ہے. یہ سارے سوالات، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں، یہ سارے وہ سوالات تھے جو مجھے بہت تنگ کرتے تھے when I was 14-15. ہمارے ہاں جو میرے ارد گرد مذہبی طبقات تھے، بیکاز جب بھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مذہبی طبقے کے پاس جاتے ہیں. وہاں سے مجھے کچھ سیٹسفائنگ آنسرز نہیں ملے. جو ہمارا مذہبی فکر ہے، یاد رکھیے خدا کے پیغام کو جب انسان نے انٹرپریٹ کیا، تشریح کی اس کی، تو اس کے رزلٹ میں ایک مذہبی فکر موجود میں آتا ہے جس کو ہم ریلیجس تھاٹ کہتے ہیں. تو بہرحال مجھے وہاں سے سیٹسفائنگ جواب کچھ نہیں ملے تو میں اپنی نوعمری میں ہی ایتھیسٹ ہو گیا، جس کو ملحد کہتے ہیں یا دہریہ کہتے ہیں. تو آئی بیکیم این ایتھیسٹ when I was 14-15. دین اٹ سو ہیپنڈ کہ میں یو ایس گیا. کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، سائنس واز ایکچولی سم تھنگ وچ براٹ می بیک ٹو بینگ اے تھیسٹ. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کائنات کو بہرحال کوئی بنانے والا ہے. دس از ناٹ اے ریزلٹ آف بلائنڈ فورسز آف نیچر. اس کنکلوژن سے پھر میں مذہب کی طرف آیا، اور جب میں نے واقعی اپنے آپ کو تمام کلچرل بائسز سے، اور بائی دا وے میں نے تمام مذہبوں کو دیکھا کہ وچ میک سینس، بیکاز بائی تھاٹ کہ اگر اس کائنات کو بنانے والا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا کہ میں کون ہوں، تم کون ہو، کیوں بنایا. تو لکڈ انٹو ریلیجنز اینڈ when I finally آخر کار میں اسلام کے اندر جب میں نے دیکھا، تو جب میں نے اپنے آپ کو تمام کلچرل، سوشل بائسز، ایموشنل بائسز سے بالا تر ہو کے جب اسلام کو دیکھا تو مجھے یہاں خدا نظر آیا. مجھے واقعی I can't deny it. I finally realized کہ this is actually divine message to mankind and the final divine message to mankind. اس کی ڈیٹیلز تو ساری زندگی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہی رہوں گا جو سننا چاہے ان کے لیے. بہرحال جب میں اس کنکلوژن پہ پہنچا، اور یہ بہت بڑی کنکلوژن ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. ہم تمام لوگوں کی زندگی میں ایک واقعہ ہونے والا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جس کو ہم موت کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم سوچنا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے. ہم نے موت کو ٹیبو کر دیا. لیکن یہ کتنی بڑی آئرنی ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہی موت ہے. 10 سال بعد، 20، 30، 40، 50، 60، 70، تھوڑا سے عرصے کے بعد ہم سب نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ بات کرتے.
تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس موت کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روز قیامت کی، یعنی کہ میں نے اپنے پروردگار، اپنے بنانے والے کے سامنے میری جواب دہی ہوگی اس زندگی کی جو میں اس دنیا میں جی رہا ہوں۔ جب میرے پہ فائنلی یہ حقیقت، اور ایک بڑے پینفل پروسیس کے بعد میرے اوپر یہ حقیقت واضح ہوئی، یہ کوئی 10 12 یا 13 سال کی ایک لمبی جرنی تھی جس کے بعد میں اس حقیقت کو فائنلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ بھئی موت کے بعد ایک اصل ریالٹی شروع ہونے والی ہے، اور میں ڈیٹیلز بعد میں انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو جب یہ مجھے احساس ہوا، جب یہ حقیقت میرے پہ واضح ہوئی، تو then I thought about it کہ کیسے زندگی گزاری جائے، وہ کون سی ایسی زندگی ہے جو میں گزاروں تو وہ جواب دہی جو میری ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس میں کچھ اطمینان ہو، کون سی وہ زندگی ہے، مقصد کیا ہونا چاہیے زندگی کا۔ پھر میں نے اپنی زندگی پہ نظر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوا وہاں پہ اتنے ذریعہ معاش موجود ہیں کہ میرا سروائیول ایک بڑے اچھے طریقے سے زندگی میں ہو جائے گا، مطلب اتنے سورسز آف انکم موجود ہیں کہ میرا سروائیول از سارٹڈ۔ دین آئی تھاٹ اوکے، بیکاز انسان کا پرائمری مقصد زندگی میں ہوتا ہے سروائیول۔ پھر میں سوچا چلے یہ سارٹڈ ہے تو کیا زندگی میں مقصد ہونا چاہیے؟ اگر میں ایکٹنگ ہی کرتا رہوں گا، دنیا کا بہترین سمجھ لیں جی مجھے اکیڈمی ایوارڈ مل جائے گا، پھر بھی مر جاؤں گا، ختم۔ لوگ بھول جاتے ہیں، لیٹس فیس اٹ، لوگ بھول جاتے ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ کیا کر کے گئے۔ سکندر اعظم ٹائپ لوگ، چنگیز خان جیسے لوگ تو آدھی دنیا فتح کر لی انہوں نے، اور کیا ہوا؟ مر گئے۔ مائیکل جیکسن سے زیادہ فیمس کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، کیا ہوا؟ مر گیا، ہی از ڈیڈ۔ کبھی کبھی بس ہم اس کا کوئی گانا سن لیتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ تمام زندگی کے مقصد جتنے میں سوچتا گیا، چاہے وہ سیاست تھی، شوبز تھا، کچھ بھی تھا، ہمیشہ مجھے یہ لگا کہ میرا تمام مقصد جو میں سوچ رہا ہوں وہ موت پہ ختم ہو جاتے ہیں، میری زندگی کے ساتھ وہ تمام مقصد ختم ہو جاتے ہیں۔ آئی لک ایٹ مائی ٹرافیز جو مجھے ہم ایوارڈز یا لک اسٹائل ایوارڈ، یہ سارے ایوارڈز ملتے ہیں۔ میرا ایک شیلف ہے کمرے میں جس کو میں دیکھتا ہوں ان ایوارڈز کو، کہ میرے لیے ایوارڈز بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ایک آپ کے ہارڈ ورک کو ریوارڈ کیا جائے، جب ریکگنیشن دی جائے تو آپ کے لیے بڑا میٹر کرتا ہو۔ پتہ نہیں تھاٹ کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے یہ ایوارڈز صرف ایک لکڑی کا یا میٹل کا ٹکڑا ہوگا، ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ سو ہر مقصد میری موت کے ساتھ مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ 2 چیزیں ہیں جو اگر میں زندگی میں کروں تو موت کے وقت اطمینان ہوگا، اور اللہ کرے کہ جب میری جواب دہی ہو میرے پروردگار کے سامنے تو اللہ تعالیٰ بھی شاید خوش ہوں میرے سے اور کہیں کہ ویل ڈن، اچھا کیا تم نے۔ اور وہ مقصد یہ تھا کہ نمبر 1 انسانیت کی خدمت، چیریٹی، وہ تو فرض ہے، وہ جتنی کی جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ میں اب اپنی زندگی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ گزارنا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس خبر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ اس زندگی کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے، اس بارے میں بات کرتے ہوئے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کال اٹ ریلیجس ایکٹیوسٹ، کال اٹ دعویٰ، کال اٹ وٹ ایور یو وانٹ، بٹ آئی وانٹ ٹو ناٹ ٹاک اباؤٹ گاڈ، آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس۔ ایکٹنگ سے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے کے لیے اختیار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایکٹنگ اسلام میں حرام ہے، یہ بھی ایک بڑا وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا مسئلے والا ایک یہ پوائنٹ ہے کہ ایکٹنگ یا ڈرامہ، فلم، فنون لطیفہ اصلاً خدا نے حرام نہیں کیے، حرام اصل میں بدکاری ہے۔ تو میں اس لیے نہیں کنارہ کشی اختیار کر رہا کہ اسلام خدا نخواستہ آپ کو روکتا ہے ایکٹنگ کرنے سے، نہیں روکتا۔ اور میں اپنے زندگی کا بہت بڑا لمبا عرصہ گزارنا چاہوں گا اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہ اسلام میں تصویر بنانا حرام نہیں ہے، ایکٹنگ حرام نہیں ہے، فلم، ڈرامہ، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، اصل حرام بدکاری ہے، یہ چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس لیے علماء نے اس پہ ذرا بڑا سخت موقف اختیار کیا، تو اس لیے میں ایکٹنگ نہیں چھوڑا کہ خدا نخواستہ اسلام منع کرتا ہے، میں اس لیے چھوڑا ہوں کہ نمبر 1 اس طرح کا کام زیادہ بنتا نہیں جو میں اخلاقی طور پہ جو مجھے لگے کہ ٹھیک ہے اسلام کو اس پہ اعتراض نہیں، اس طرح کام زیادہ بنتا نہیں ہے۔